ऐसे में हम शबीए पैगंबर अली अकबर सामने आए। बाबा सब कहे मुझे भी करबला में जाने की इजाजत है। चचा अब्बास के बाजू कट गए, सब कुछ हो गया, मुझे भी जाने की इजाजत है। हजरत इमाम पाक ने देखा, ऐसा लगा कि गशी की कैफियत तारी ना हो जाए, गशी की कैफियत तारी ना हो जाए। हम शबीए पैगंबर, हम शबीए रसूल, चांद सा बेटा, 18 साल का जवान बेटा, सब खैमा पूरा खाली हो गया और एक बेटा जो हम शबीए रसूल, बेटे तो और भी है लेकिन ये एक बेटा हम शबीए रसूल, नबी का हम शक्ल पैगंबर। जब हुजूर ने विसाल किया था तो सैयदा बीबी ज़हरा हम शक्ल पैगंबर थी, फिर इमाम हसन हम शक्ल पैगंबर थे और खानदान में अब हज़रत अली अकबर हम शक्ल पैगंबर थे। जैसे बेटे ने कहा, जिंदगी में हर नाज उठाए गए थे, अब ना कहे तो किस मुंह से कहे और हाँ कहे तो किस मुंह से कहे, लेकिन जिद कैसे तोड़ी जा सकती है। अल मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन ने अपने बेटे को अपने हाथ से अमामा बांधा और अमामा बांध करके घोड़े पे बिठाया और घोड़े पे बिठा करके कहा, बेटा जाओ और जाकर अल्लाह के दीन पर अपनी जान कुर्बान कर दो। हजरत अली अकबर मैदान में गए। ऐसा लगता था कि करबला का चप्पा चप्पा हुस्न अली अकबर से मुनव्वर हो गया। इतने खूबसूरत थे कि सामने वाला लश्कर दम बखुद था और कहता था ये नबी कैसे आ गए। तो कहा गया नबी नहीं, ये हम शक्ल पैगंबर हुसैन का बेटा आया है। उन लोगों ने लड़ने की हिम्मत नहीं की। आप पुकारते रहे, आओ कौन मेरा मुकाबला करेगा, आओ कौन मेरा मुकाबला करेगा, आओ कौन मेरा मुकाबला करेगा। किसी में हिम्मत ना रही तो हजरत अली अकबर रिजजिया अशआर पढ़ते हुए खुद ही आगे बढ़े कि मैं अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ और मैं अहले बैत में से हूँ। अल्लाह अकबर आगे बढ़े और मैं मना मैं सरा पर जो है वो उनको पीछे खिसकाते रहे, खूब टुकड़े किए दुश्मनों के और पलट करके आए बाबा के पास। अब्बा जान थोड़ा सा पानी पिला दो, एक एक की बीवी को बेवा करूंगा, एक एक की औलाद को यतीम करूंगा, थोड़ा सा पानी पिला दो। मौला हुसैन ने बेटे की प्यास का सुना, अंगूठी निकाली, मुंह में दी, चूस लो। अंगूठी चूसी, फिर पलट कर गए, फिर तलब किया मुकाबिल, कोई नहीं आया तो फिर घुसे, फिर खूब नुकसान किया, फिर पलटे, बाबा बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी पिला दे। इमाम पाक ने कहा, बेटा जब हमें प्यास लगती थी सफर में और पानी नहीं होता था तो नाना जान अपनी जबान चुसाते थे, बेटे लोग मेरी जबान चूस लो। जवान बेटे को 56 साला मेरे इमाम ने अपनी जबान चुसाई और जब जबान चुसाई अली अकबर गए। इमाम हुसैन दिल में कहते थे, अकबर पलटो तो सही, आखिरी बार चेहरा तो दिखाओ, आखिरी बार चेहरा तो दिखाओ। अकबर पलट पलट कर देखते रहे। मौला हुसैन की आंखों में आंसू थे। हजरत शहर बानो जो है वो खैमे में से जो है झांक करके देखती थी, अपने लगते जिगर को जाते हुए दुपट्टे से ज़ैनब आंसू पोंछती थी, क्योंकि अब सब जानते थे कि अली अकबर का ये जाना आखिरी जाना है, अब कभी अकबर पलट कर नहीं आएंगे। इधर अली अकबर तीसरी मर्तबा हमला आवर हुए। शिमर ने आवाज लगाई, चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए। इतने तीर चले कि नाज़नीन बदन पर जो है वो कई जख्म आए और उसके बाद जो है एक ऐसा नेजा सीने में मारा किसी बदबख्त ने कि हजरत अली अकबर तस्वीर मुस्तफा जमीन पर आ गई। तस्वीर मुस्तफा क्या जमीन पर आई, गोया कि आज फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। अल्लाह अकबर, ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर पूरी हो रही है। इब्राहिम खलीलुल्लाह बेटे को ज़बा करने से पहले आंखों पे पट्टी बांध रहे थे, बेटे का चेहरा जमीन की तरफ रख रहे थे ताकि बेटे का चेहरा न देख सकूं। आंखों पे पट्टी बांध रहे थे, हाथ पैर बांध करके छुरी चलाने वाले थे, लेकिन फिदिये में दुम्बा आ गया था। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज का दिन कैसा दिन था, हम शबीए पैगंबर जमीन पर है। मौला हुसैन को आवाज लगाई, मौला हुसैन दौड़कर अपने बेटे की मदद के लिए गए तो क्या देखा कि अशकिया का लश्कर हट चुका था और अली अकबर के सीने में एक नेजा घुसा हुआ था। मौला हुसैन ने तपती हुई करबला की रेत पर अपने आप को बिठा दिया और हजरत अली अकबर का सर अपने जानों पे लिया, चेहरे पर हाथ मलने लगे। बेटे ने आंखें खोली, आंखें खोलकर कहा, बेटा क्या हाल है। अली अकबर ने कहा, पापा सब तो ठीक है
لیکن سینے کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ میرا بابا میرے سینے سے نیزہ نکالے، دیکھیے پھر میں پھر جنگ کرنے کے لیے جا سکتا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے خواتین و حضرات، اہل بیت کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر وفاداری کے ساتھ سننے والوں، بیٹا اگر تیز بائک چلاتا ہوا سامنے سے گزرے تو ماں باپ کے دل میں دل نہیں رہتا جب تک وہ گھر لوٹ کر نہ آ جائے۔ حسین پاک کا جوان سال بیٹا 18 سال کا کڑیل جوان باپ کی گود میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے بابا بہت سینے میں تکلیف ہے، نیزہ نکالتے میں پھر جنگ کروں گا۔ مولا حسین نے 18 سال کے بیٹے کا سر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھا، 56 سالہ پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے جیسے ہی بیٹے کے سینے سے جو ہے وہ نیزہ کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ جیسے نیزہ کھینچا، نیزے کی اننی پر علی اکبر کا دل نکل آیا۔ علی اکبر کا دل، علی اکبر کا دل نکل، بیٹے کا 18 سال کے بیٹے کا دل امام نے نیزے کی اننی پر دیکھا۔ ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، لیکن جب بیٹے کا دل آپ نے نیزے کی اننی پر دیکھا تو امام پاک کے سارے بال سفید ہو گئے۔ 18 سال کے بیٹے کا لاشا امام حسین گود میں لے کر جب خیمے کی طرف بڑھے، زینب کہتی تھی شہربانو میرے بھائی کو دیکھ، 18 سال کے بیٹے کی شہادت نے آج حسین کو بوڑھا کر دیا، میرا بھیا بوڑھا ہو گیا، کم بیٹے کا میرا بھائی برداشت نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، حسین نے 14 سال بیٹے کی لاش کو زمین پہ رکھا اور اللہ اللہ بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے۔ گفتگو اختتام کی طرف جاتی ہے، بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بن کے کھڑی ہے۔ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اب خیمے خالی ہو گئے، اب کوئی نہیں بچا، ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے، دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے کبھی ہوش میں آتا ہے۔ امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، ایسے میں حضرت شہربانو حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی۔ حسین تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا، آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی۔ امام نے کہا سب تو لٹ گیا، آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا، سب لٹ گیا۔ مال و دولت تو مدینے میں لٹایا، یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی، کچھ نہیں بچا، کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے، بے ہوش ہوتا ہے ہوش میں آتا ہے، کبھی مٹھیاں کھولتا ہے کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹ لیتا ہے۔ حسین جاؤ پانی کا سوال کرو۔ بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے، ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی۔ اشقیہ سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے، خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو۔ جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا، لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا، بلکہ گود میں لینے سے پہلے کہا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے۔ زینب نے کہا فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی۔ امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گود میں لیا، پیدل آگے بڑھے، اشقیاء آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین پیدل آ رہا ہے شاید بیعت کر لے گا، سب لٹ گیا ہے۔ لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا شمر نے حسین کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، اس بچے کو کچھ پانی پلا۔ میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا، آئے۔ ان کے دل کتنے سخت تھے، ان کے دل کتنے سخت تھے۔
جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کے بدلے میں ساقی کوثر سے کچھ انعام دلوا دو، تھوڑے سا پانی پلا۔ انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں، ابھی اسکول آئے ہو، دھیرے دھیرے پھر اور لاتے جاؤ گے تو کیا ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے؟ ایک بدبخت نے کہا وہ دیکھ حسین فرات کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے، موجے لے رہا ہے، کتوں کو پلائیں گے، سور کو پلائیں گے، یہود و نصارہ کو پلائیں گے، حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے، لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے، ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ مولا حسین نے جیسے ہی سنا کہا بچے کو پانی پلاؤ، مجھے نہیں۔ اتنے میں عمر سعد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے، آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ اور اس کے بعد اس نے حرملہ بن کاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لیے، اشارے سے حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ کمان پر تیر چڑھا دیا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور ایک گھوڑوں پہ چڑھانے کے لیے، اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا۔ امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا۔ مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے حلق سے تیر نکلا خون کی پھوار امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی۔ امام نے کہا اللہ تو نے 18 سال کی قربانی قبول کی تھی، یہ ننھی سی 6 مہینے کی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے۔ پلا دیا نا پانی، بچہ چپ ہو گیا نا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، رونے کی آواز نہیں۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے امام نے کہا ہاں میری بہن، انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا۔ اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ بیویاں زار رونے لگی۔ سکینہ اصغر کو لپٹ گئی، بھیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی، میرے ساتھ کون کھیلے گا، بولو تو صحیح کیوں چپ ہو۔ ابھی یہی سب ہو رہا تھا۔ اب امام پاک کی شہادت بھی سن کر گفتگو ختم کرتے ہیں۔